مسیح خداوند کے زندہ جلالی ببرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا کہ جس نے ایک بار پھر یہ موقع بخشا، یہ نیا دن ہماری زندگی میں بخشا تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ میرے عزیزو، آج سے ہم ایک نئے سبجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سسٹمیٹک تھیولوجی میں جو نیا سبجیکٹ ہمارا وہ ہے علم الکفارہ، دی ڈاکٹرائن آف اٹونمنٹ۔ تو جو اس سے لاسٹ سبجیکٹ تھا، جو پہلا سبجیکٹ تھا وہ تھا علم الگناہ۔ تو اس کے جو 4 پارٹس ہیں، جو میری 4 ویڈیوز ہیں، تو اس میں ہم نے کافی کچھ سیکھا۔ اس میں سے گناہ کے بارے میں جو تھرو آؤٹ ساری اسٹڈی تھی وہ ہم نے کمپلیٹ کی، اور آج سے ہم ایک نئی اسٹڈی کا آغاز کریں گے، علم الکفارہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو سسٹمیٹک تھیولوجی ہے اس کو سیکھ سکیں۔ علم الکفارہ میں جو ہم سیکھیں گے، اس کے 4 چیپٹرز ہیں، 4 ابواب ہیں۔ ہم آج پہلا ابواب دیکھیں گے، علم الکفارہ۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کفارہ ہے کیا، کفارہ کے معنی کیا ہیں۔ کفارہ کے لفظی معنی ہے ڈانپنا۔ عبرانی میں جو اس کے لیے لفظ آیا ہے وہ ہے کفار، یعنی کہ انکار کرنا۔ اسی طرح عربی میں بھی کفر، اس کا بھی مطلب انکار کرنا ہی ہے۔ اگر ہم یونانی زبان میں دیکھیں یونانی زبان میں اس کے لیے لفظ آتا ہے الاس ماس، یعنی پوری قیمت ادا کر کے خطا کی تلافی کرنا۔ اسی طرح جب ہم انگریزی میں دیکھتے ہیں تو انگلش میں اس کے لیے لفظ آتا ہے اٹونمنٹ یا پراپٹیشن۔ اٹونمنٹ سے مراد ہے کہ فدیہ دے کر مطمئن ہو جانا، یعنی کہ نقصان بھرنا، اور فدیہ دے کر گناہ کے باعث متاثرہ شخص سے صلح کرنا اور اس کے ساتھ ایک ہو جانا۔ اور جو انگلش میں جو دوسرا لفظ آیا ہے پراپٹیشنز، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ دیکھا جائے تو پس ہر طرح سے کفارے کا مطلب گنہگار انسان کے گناہوں کو ڈانپنا ہے اور مجرم سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنا کفارہ ہے۔ یہ تھے کفارہ کے معنی۔ جو دوسری چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہے کفارہ میں حکمت عملی۔ کفارے میں ایسی کیا حکمت عملی کیا ہے؟ کفارہ میں جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ کفارہ قبول کرنے کے بعد عدل کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے اور خدا کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جب کفارہ قبول کیا جاتا ہے تو اس سے انصاف کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے اور خدا کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ گناہ کے باعث خدا کا غضبناک ہونا روحانی رد عمل ہے۔ اگر خدا غضبناک نہ ہو تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ لاپرواہ ہے اور اس نے گناہوں سے درگزر کر لیا ہے۔ مگر یاد رہے کہ خدا گناہ سے سمجھوتا نہیں کرتا، بلکہ اس کی سزا ضرور دیتا ہے، یا پھر پورا فدیہ لے کر گنہگار انسان کو معاف کرتا ہے۔ یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، یاد رکھے خدا اگر محبت کا خدا ہے، اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو دوسری طرف خدا عادل بھی ہے، خدا انصاف بھی کرتا ہے۔ یہ بھی اس کی ایک خوبی ہے کہ وہ گنہگار سے تو پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے پیار نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا اس کی سزا ضرور دیتا ہے ہمیں۔ خدا گناہ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس گناہ کا جو فدیہ ہے، اس گناہ کے بدلے فدیہ دیں، تب خدا جو ہے اس گنہگار کو معاف کرتا ہے اور ٹوٹے ہوئے تعلق کو وہ پھر سے بحال کر لیتا ہے۔ اب الجھن یہ ہے کہ
فدیہ لیے بغیر اگر خدا مجرم کو معاف کر دے تو مجرم کو معافی تو ضرور مل جائے گی، مگر اس صورت میں خدا کا منصف نہیں رہے گا۔ اس سے پھر خدا انصاف کرنے والا نہیں رہے گا، خدا منصف نہیں رہے گا۔ اس لیے خدا یہ کرتا ہے کہ وہ فدیہ لے کر ہی معاف کرتا ہے، وہ کسی اور طریقہ سے معاف نہیں کرتا۔ بس کفارہ ہی ہے جو گناہوں کی قیمت چکا دیتا ہے، کفارہ گناہوں کو ڈھانک لیتا ہے، کیونکہ کفارے کا معنی ہی ڈھانپنا ہے۔ پس زبور کی کتاب میں ایسی معافی اور بحالی کی مبارکبادی کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے۔ زبور 32 اس کی پہلی 2 آیات: مبارک ہے وہ آدمی جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا، مبارک ہے وہ جس کی بدکاری خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ میرے جو یہاں پر ہمیں یہ ایک بات ملتی ہے کہ جب ہمارے گناہ کا کفارہ دے دیا جاتا ہے، جب ہمارے گناہ کی معافی ہو جاتی ہے، تو پھر خداوند ہماری بدکاری کو حساب میں نہیں لاتا، وہ ہمارے گناہوں کو پھر یاد نہیں کرتا، کیونکہ مکمل قیمت ادا ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر میں نے کسی کا کوئی قرض دینا ہے، تو اگر کوئی دوسرا شخص آ کر میری جگہ میرا وہ تمام قرض ادا کر دیتا ہے، تو پھر جو قرض لینے والا ہے وہ پھر یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، پھر وہ یہ اصرار نہیں کر سکتا کہ کچھ قیمت باقی ہے، کیونکہ مکمل رقم ادا ہو چکی ہے۔ ایسے ہی ہمارا جب کفارہ ہو جاتا ہے، ہمارے گناہوں کا جب کفارہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہی خداوند ہماری جو بدکاری ہے اس کو حساب میں نہیں لاتا، پھر وہ ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کرتا۔ یہ چیز ہے کفارہ میں حکمت عملی۔ اگر ہم آگے دیکھیں تو کفارے کا لفظ بائبل میں بائبل مقدس میں جو کفارے کا لفظ ہے وہ سب سے پہلے کہاں آیا؟ کفارہ کا لفظ بائبل میں پہلی بار پیدائش کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، پیدائش 6 باب اس کی 14 آیت: اس کشتی میں کوٹھریاں بنانا اور اس کے اندر اور باہر رال سے لیپ کرنا۔ میرے عزیزو، جب خدا نے نوح کو یہ حکم دیا کہ تو کشتی کو تیار کر، تو جب وہ کشتی بنا رہا تھا تو خدا نے اس کو کہا کہ تو اس کو کشتی میں کوٹھریاں بنانا اور اس کے اندر اور باہر رال سے لیپ کرنا۔ یہاں پر جو لیپ کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے کفار۔ عبرانی میں جو اس کا لفظ ہے وہ کفار، یعنی کہ لیپ کرنا، یعنی کہ اس کو ڈھانپ دینا، کور کر دینا۔ اوپر کی عبرانی آیت میں کفار کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوح نے سب نقص اور جو سوراخ اور مسام جو لکڑی میں تھے انہیں رال سے لیپ کر کے ڈھانپ دیا۔ پس خامیوں اور گناہوں کو ڈھانکنے کو بائبل کفارہ کہتی ہے۔ میرے عزیز، جس طرح نوح نبی نے اس کشتی کے جو لکڑی تھی اس میں سے جو بھی سوراخ تھے یا جو بھی کہنے کے دراڑیں تھی اس کو لیپ کر دیا، اس کو جو نا ڈھانپ دیا، کور کر دیا، اور اس کے لیے جو عبرانی لفظ آیا ہے وہ ہے کفار، یعنی کہ ڈھانپنا۔ اسی طرح ہماری جو ہمارے گناہ ہیں، خامیاں ہیں، اس کو ڈھانکنے کو ہی بائبل کفارہ کہتی ہے۔ آگے ہم اگر دیکھیں تو کفارہ ازلی ہے۔ کفارہ کے بارے میں بائبل واضح کرتی ہے کہ خدا نے بنائے عالم سے پیشتر ہی بنی نوع انسان کے لیے کفارہ مقرر کر رکھا تھا۔ خدا اپنے عالم الغیب ہونے کی خوبی کی بنا پر پہلے ہی سے یہ جانتا تھا کہ جس انسان کو وہ خلق کر رہا ہے وہ گناہ کرے گا، چنانچہ اس نے انسان کو تباہی اور گناہ کی سزا سے بچانے کے لیے بنائے عالم کے وقت سے ہی اس کے لیے کفارے کا بندوبست کر رکھا تھا، یہ کہ وہ اپنے کلمے کو مجسم کر کے بیٹے کی صورت میں بھیجے گا۔ ذیل میں کفارہ کے ازلی ہونے کے ثبوت میں مندرجہ ذیل آیات پڑھیں۔ مکاشفہ 13 باب 8 آیت میں لکھا ہے: برہ جو بنائے عالم کے وقت سے ہی ذبح کیا ہوا ہے۔
اسی طرح پہلا پطرس پہلا باب 18 سے 20 آیت اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا۔ اسی طرح اگر افسیوں کے خط میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر ہی چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ میرے عزیزو، ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ خدا کے خیال میں، خدا کے ذہن میں یہ خیال پہلے ہی تھا کہ جس انسان کو میں بنا رہا ہوں وہ ایک دن گناہ کرے گا، وہ ایک دن گناہ میں گر جائے گا۔ اس لیے خدا نے اپنے خیال میں، سوچوں میں ہی کہہ لیں کہ وہ کفارے کا بندوبست کر رکھا تھا، اپنی سوچوں خیالوں میں لکھا کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بڑھ رہا ہے۔ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ازل جب بھی آئے گا بائبل مقدس، ازل اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی آغاز نہیں ہے۔ جہاں پر لفظ ابتدا آئے گا وہ اس کا ایک ٹائم ہے اور اس کا ایک اختتام بھی ہوگا، لیکن جب بائبل بتاتی ہے کہ ازل سے، تو اس کا ہمیں کوئی ٹائم نہیں ملتا کہ یہ کب سے بات ہو رہی ہے اور اس کا جو نا کوئی اختتام بھی ہے۔ درجہ بالا حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اچانک یا خدا کی لا علمی سے گناہ میں نہیں گرا، بلکہ خدا ازل ہی سے سب جانتا تھا۔ چنانچہ اس نے گنہگار اور بچھڑے ہوئے انسان کو پھر سے اپنے ساتھ ملا لینے کا بندوبست بھی اپنے علم سابق کے موافق پہلے ہی سے کر رکھا تھا۔ پس ثابت ہوا کہ کفارہ ازل ہی سے ہے، اور کفارے کا ماخذ یعنی کہ کفارے کا جو ماخذ ہے وہ آسمان ہے، اور کفارہ خدا کا پہلے سے طے شدہ ازلی نظام ہے۔ میرے عزیزو، یہ طے شدہ ازلی نظام نجات ہے کفارہ۔ یاد رکھیں کہ کفارہ کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ مسیحیت کی بنیاد یسوع کے کفارہ پر رکھی گئی ہے۔ مسیحیت دینوی مذہب نہیں بلکہ اصلی حق اور آسمانی مذہب ہے جو ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ چنانچہ جو شخص کفارہ کو نہیں مانتا وہ خدا کے نظام نجات کا مخالف ہے۔ تو یہاں پر کتنی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہماری جو مسیحیت کی بنیاد ہے وہ مسیح یسوع کے کفارہ پر ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس کے کفارہ کے، اس کی موت پر، اس کے جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں، تبھی ہم مسیحی ٹھہرتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ مسیحیت کوئی دینوی مذہب نہیں ہے، جیسے بہت سے آج دنیا میں مذاہب ہیں، لیکن مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک راہ ہے، یہ ایک حق ہے، یہ ایک آسمانی مذہب ہے جو کہ ہر انسان کے لیے ہے۔ اس لیے جو شخص کفارے کو نہیں مانتا، مسیح کے کفارے کو نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے جو نظام ہے، خدا کے جو نجات کا انتظام تھا، اس کو وہ ڈینائی کر رہا ہے، اس کا مخالف ہے۔ اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ جو کفارہ ہے وہ ازلی ہے، یہ خدا کے ذہن میں، خدا کے خیال میں پہلے ہی سے یہ طے تھا کہ انسان گناہ کرے گا اور میں نے اس کے لیے نجات کا بندوبست کرنا ہے، یہ ازل سے تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بدعتوں کے نزدیک کفارہ کیا ہے۔ پہلی صدی کے ایک بدعتی فرقے ناستک کا ایک عالم کرنتھس تھا جو اسکندریہ کا باشندہ تھا۔ وہ گناہوں سے نجات کے لیے مسیح کے کفارہ کی ضرورت کو نہیں مانتا تھا۔ آج بھی بعض لوگ کفارے کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے، وہ نہیں مانتے کہ انسان کی معافی کے لیے پہلے گناہ کے بارے میں
فدیہ دے کر خدا کو مطمئن کرنے کی کوئی ضرورت بھی ہے۔ موجودہ دور میں کہیں بدعتی فرقے کفارہ کو ضروری نہیں مانتے۔ مثلاً پہلا دیکھیں، اگر کرسچن سائنس والے کہتے ہیں کہ مسیح کا خون گناہوں کو دھونے کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ کرسچن سائنس والے جو کہ آج بھی جو بدعتی فرقہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ مسیح کا خون جو ہے وہ گناہوں کو دھونے کے لیے مفید نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے۔ گناہوں کو مسیح کے خون سے کس طرح دھویا جاتا ہے؟ وہ چونکہ سائنٹیفکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے وہ ایسی چیزوں کو کہہ لے کے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں دوسرا فرقہ، مونی فرقے کے لوگ بھی معافی کے لیے یسوع کے پاس جانے کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان اچھے کاموں سے اپنے گناہوں کا کفارہ دے سکتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی شخصیت کا، یسوع مسیح کی الوہیت کا انکار کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر گناہ معاف کیے، اور جو فقی فریسی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے زمین پر انسانوں کے گناہ معاف کیے۔ اور یہ جو مونی فرقے والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اچھے کام کریں گے، جیسے وہ کرما والے جو کرتے ہیں، بدھزم والے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھے کام کریں گے تو ہمیں نجات ملے گی، اچھے کام کریں گے تو ہمارے گناہوں کی معافی ہوگی۔ تو یہ مونی فرقے والے بھی یہی کہتے تھے کہ اچھے کاموں سے ہم اپنے گناہوں کا کفارہ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو بنی اسرائیل قوم جو کہ سال بہ سال جو قربانی گزرانتے تھے، وہ بھی ان کے سال کے گناہوں کے لیے ہوتی تھی۔ وہ ان کے مکمل طور پر گناہوں کی معافی نہیں تھی، مکمل طور پر گناہوں کا کفارہ نہیں تھا۔ مکمل جو گناہوں کا کفارہ ہے وہ یسوع مسیح کی قربانی ہے۔ یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے ہمیں مکمل نجات ملتی ہے۔ یاد رکھیں، نجات کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن مکمل نجات کوئی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو تیسرا فرقہ ہے ای ایس ٹی والے، جن کا بانی آدم سمتھ ہے۔ آدم سمتھ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ ایک اکنامکس کا فادر اس کو کہتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ ہر ایک آدمی خود اپنا خدا ہے، ہم سب خدا ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، بلکہ ہمیں نجات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ای ایس ٹی کا جو بانی تھا آدم سمتھ، یہ وہ کہتا تھا۔ وہ کہتا کہ کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی ججمنٹ نہیں ہوگی، ہمارے کوئی گناہوں کا کسی نے نہیں پوچھنا، ہم سب یہاں پر آزاد ہیں، جو مرضی کریں ہمیں۔ یہ اس کا ماننا تھا۔ اور جو چوتھا فرقہ ہے یونٹی فرقہ کی تعلیم بھی یہی ہے کہ گناہ کوئی چیز نہیں ہے، لہذا نجات کی ضرورت بھی نہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ غیر مذاہب میں جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں وہ بھی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، ان کے نزدیک بھی کفارہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی جو یونٹی فرقہ ہے یہ بھی خدا یسوع مسیح کے کفارے کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کے لیے کفارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ اچھے کام کریں گے جس سے ان کو نجات ملے گی۔ لیکن ہم مسیحیوں کا یہ ایمان ہے کہ اچھے کاموں سے نجات نہیں ملے گی، بلکہ اچھے کام بھی تبھی خدا کے نزدیک مقبول اور اچھے ٹھہریں گے جب ہم وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد کریں گے۔ اگر ہمارا ایمان یسوع مسیح پر نہیں ہے اور ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ یاد رکھیں، لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ کوئی باپ کے پاس یسوع مسیح کے بغیر نہیں جا سکتا، وہی راہ، حق اور زندگی ہے۔ اس لیے جو ہم مسیحی ہیں وہ یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں نجات ملے گی، نہیں، بلکہ ہمیں یسوع مسیح پر پورا ایمان لانا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تبھی جو ہے ہم نجات پائیں گے۔
نجات کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں کئی مذاہب ہو گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جو نجات کے لیے کفارہ ضروری نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک اچھے اعمال ہی نجات کی ضمانت ہیں، مگر بائبل یہ تعلیم دیتی ہے کہ گنہگار انسان کو گناہوں سے نجات پانے کے لیے کفارے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بائبل فرماتی ہے عبرانیوں 9 باب 22 آیت میں، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے معافی کے لیے ضروری ہے خون بہایا جائے، اور خون بھی کس کا؟ جو بے عیب ہو اور پاک ہو۔ میرے چیزوں، ایسا کون انسان تھا جو بے عیب ہوتا، جس کی ذات میں گناہ نہ ہوتا؟ کوئی انسان نہیں تھا، کیونکہ نسل انسانی آدم ہی سے چلی ہے، تو آدم ہی کے ذریعے سے تمام انسانوں میں جو موروثی گناہ تھا وہ بسا ہوا تھا۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ خدا آتا زمین پر، کیونکہ وہی ایسی ہستی ہے جو کہ پاک ہے۔ تو اس نے پھر اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ دے اور ہماری معافی ہو۔ نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے نجات کے لیے کفارہ درکار ہے۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ خدا سزا دیے بغیر اگر مجرم کو بری کر دے تو وہ منصف نہیں رہتا، وہ عادل نہیں رہتا، وہ انصاف کرنے والا نہیں رہتا۔ اس لیے عدل کا تقاضا ہے کہ مجرم کو سزا ملے، اور اگر خدا مجرم کو نہیں چھوڑتا اور سزا دیتا ہے تو پھر وہ رحم دل نہیں رہتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ خدا منصف بھی ہے اور رحم دل بھی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ خدا انسان سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن وہ دوسری طرف وہ منصف بھی ہے، وہ انصاف بھی کرے گا۔ خدا ہمیشہ ہی گناہ کی سزا دیتا رہا ہے، خدا انسان کے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ اور اگر دیکھیں تو بائبل مقدس کی بڑی مشہور آیات یوحنا کے انجیل 3 باب 16 آیت کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہاں پر ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے۔ یہ خدا کی ہی محبت ہی تھی کہ جب انسان خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتا تھا، اپنے گناہوں سے مکمل کفارہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، تو خدا نے پھر انسان سے محبت رکھی، خدا نے ہی صلح کا ہاتھ بڑھایا انسان کی طرف، خدا ہی نے اپنا فضل، اپنا رحم انسان پر ظاہر کیا۔ پہلے خدا کیا کرتا تھا کہ وہ گناہوں کی سزا کے لیے پوری انسانیت کو ختم کر دیتا تھا۔ طوفان نوح ہمیں پتہ ہے کہ خدا نے کہا جب زمین پر بدی بڑھ گئی تو خدا نے دنیا کو ہلاک کر دیا۔ پہلے خدا گناہوں کے باعث انسان کو ہلاک کر دیتا تھا، لیکن اب خدا نے کہا کہ میں دنیا کو نہیں ماروں گا بلکہ میں خود دنیا کے لیے مروں گا۔ اس سے ہمیں خدا کی محبت، خدا کا فضل، خدا کا رحم ہمیں نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں خدا منصف بھی ہے اور خدا رحم دل بھی ہے، اور وہ دونوں تقاضے پورے کرتا ہے اور دونوں کام ایک ہی وقت میں انجام دیتا ہے، یعنی سزا بھی اور معافی بھی۔ بس ان ہر دو مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ گناہ کا کفارہ طلب کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے خدا عدل بھی قائم رہتا ہے اور خدا کا رحم بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں، پرانے عہد میں معافی کے لیے بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد خدا نے باندھا وہ یہ تھا کہ خدا انسان کے بدلے بے عیب جانوروں کی قربانی کو مانگتا تھا۔ یہ وقتی کفارہ تو بن جاتا تھا مگر دائمی نہیں، اس لیے جانوروں کا خون ہمیشہ زندہ نہیں رہتا کہ ہمیشہ تک گنہگار کے واسطے بولتا رہے۔ سال کے گناہوں کے لیے جو بنی اسرائیل قوم جو قربانی گزرانتے تھے بے عیب جانوروں کی، وہ صرف سال کے گناہوں کے لیے تھا، وہ پھر گناہ کرتے اور پھر سے کفارہ دینا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں یہ ایک عارضی تھا،
لیکن یہ دائمی کفارہ نہیں تھا۔ اس سے خدا ظاہر کرتا تھا بنی اسرائیل پر کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مکمل کفارہ ادا کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں پرانے عہد نامہ میں جو پیشن گوئیاں تھیں، جو کچھ وہ عیدیں مناتے تھے، وہ ساری مسیح یسوع میں پوری ہوئی، شریعت مسیح یسوع میں پوری ہوتی ہیں۔ ان چیزوں سے خدا ان کو ظاہر کرتا تھا کہ ایک مکمل کفارہ ادا کر دیا جائے گا۔ نئے عہد نامہ میں ہم دیکھیں تو نئے عہد میں خدا نے انسان کے بدلے انسان کو کفارہ بنایا، یعنی ابن آدم کو جو اس کا اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہے جو انسان بنا، وہ دائمی کفارہ ٹھہرا، اس لیے کہ وہ مرا نہ رہا بلکہ مر کر زندہ ہو گیا اور ہمیشہ زندہ ہے۔ اس کا خون ہمیشہ زندہ ہے اور وہ خون ہر روز گنہگار کے لیے بہتر بولتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں کفارہ ہوں۔ میرے عزیزو، جو یسوع مسیح کا جو کفارہ ہے وہ زندہ ہے، وہ دائمی کفارہ ہے۔ لکھا ہے کہ عبرانیوں کے خط میں کہ وہ بروں بچھڑوں کا خون نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا اور ہماری خلاصی ہوئی۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں، یعنی کہ جہاں پر خدا کا جلال تھا، جہاں پر خدا رہتا تھا، آسمانوں کے آسمان میں وہ چلا گیا اور وہاں پر جا کر اس نے جب اپنا خون ڈالا، تو جب خدا آج اپنے بیٹے کا خون دیکھتا ہے تو وہ قہر سے باز رہتا ہے، اس کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیٹے کا خون آج بھی زندہ ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں کفارہ ہوں۔ یسوع نے اپنی خوشی سے گنہگار بنی آدم کے گناہ کے بدلے سزا اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، تاکہ گنہگار کے بدلے خدا کا غضب وہ خود اپنے اوپر جھیلے، اور گناہ کے بدلے نہ صرف وہ مرا بلکہ عالم رواں میں بھی اترا اور تیسرے دن زندہ ہو گئے۔ یہ جو گناہوں کی جو سزا تھی، یہ جو خدا کا غضب تھا، وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر جھیلا۔ میرے عزیزو، صلیب پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب بیٹے کو دیکھا تو اسے بیٹا نظر نہیں آیا بلکہ ہمارے گناہ نظر آئے، پوری دنیا کے گناہ اس پر لاد دیے گئے۔ تو جب وہ بیٹے کو دیکھتا ہے تو اسے بیٹا نظر نہیں آتا بلکہ ہمارے گناہ نظر آتے ہیں، اور پھر خدا بیٹے سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو جاتا ہے، اور پھر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، وہاں پر خدا نے بیٹے سے منہ موڑا، باپ نے بیٹے سے منہ موڑا، کیونکہ اس پر میرے اور آپ کے گناہ تھے۔ وہ گناہ کا جو برا تھا، اس وقت وہ ہمارا کفارہ دے رہا تھا۔ مسیح یسوع کا بے حیثیت انسان مر کر زندہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان پر سے موت کا قبضہ ختم ہو گیا ہے، بس صرف اور صرف یسوع ہی گنہگار انسان کا نجات دہندہ ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کا بے حیثیت انسان مر کر زندہ ہونا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اب ہم سے موت کا قبضہ ختم ہو گیا ہے۔ یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو ایک تو ہمیں گناہوں سے فتح ملی، گناہوں سے نجات ملی، اور ایک ہمیں موت سے فتح حاصل ہوئی، اور ایک تمام اختیار شیطان سے چھن گیا۔ سارے اختیارات مسیح یسوع نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور اس نے کہا کہ عالم رواں کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اب میرے عزیزو، ہمارا جب یسوع مسیح نے مکمل کفارہ دے دیا ہے، وہی ہمارا مکمل نجات دہندہ ہے، وہی تمام انسانوں کے لیے نجات ہے، وہی راہ ہے، وہی حق ہے۔ تو ضرور ہے کہ ہمیں آج چیک کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں پر کہ کیا میں یسوع مسیح پر صرف ویسے ہی ایمان لایا ہوا ہوں یا میں اس کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ ایمان لانا، لکھا کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اس لیے جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کوئی ایکشن بھی کریں، کوئی اپنے عمل سے یہ بات ظاہر بھی کرے کہ میں واقعی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہوں۔ صرف نامی گرامی مسیحی نہیں بننا ہمیں، بلکہ ہمیں مسیح جیسا بننا ہے، اس جیسا مزاج بھی اپنانا ہے۔
تبھی ہم اس نجات کو حاصل کریں گے، تبھی ہم اس بادشاہی میں داخل ہوں گے، اس گھر میں داخل ہوں گے جس کا وعدہ یسوع مسیح نے کیا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ وہاں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو عمل میں لائیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرے عزیزو، یہ تھا علم الکفارہ کا باب 1۔ یہ ہم نے اس کا پہلا چیپٹر جو ہے نا اس کی اسٹڈی کی ہے، اور اس سے نیکسٹ ہم اس کے دوسرا جو چیپٹر ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، امید ہے کہ آپ لوگوں نے علم الکفارہ کے بارے میں کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ یہ ایک انٹروڈکشن لیکچر تھا، یہ انٹروڈکشن ایک باب تھا، اور اسی طرح سیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔